اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ متحدہ عرب امارات، اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی۔ تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے، اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا عجیب ٹائپ کا سوال ہے، کہتے ہیں جی ایک لڑکے کو عادت پڑ گئی ہے ہینڈ پریکٹس کی، تو اس کے لیے کوئی حل بتا دیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس برائی سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے ہی کام آتے ہیں؟ اس کا کوئی حل دیں گے؟ سب سے بہترین حل تو یہ کہ نکاح کریں، شادی کریں، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ یہ چیز انسان کو برائی سے، نکاح انسان کو برائی سے روک لیتا ہے۔ اور جس کو رشتہ ہی نہ مل رہا ہو فعلیہ بالصوم، تو نبی نے فرمایا کہ کثرت سے روزے رکھے، لیکن بہت زیادہ روزے رکھنے پڑیں گے، اس کے لیے 2-4 روزوں کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنے آپ کو نا 24 گھنٹے بزی رکھیں، مصروف رکھیں اپنے آپ کو 24 گھنٹے، شام کو جم جایا کریں، تھکائیں اپنے آپ کو، جب تھکتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے انسان کو، اور رات کو موبائل سے دور رہیں، اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب رکھیں اپنے پاس، کوئی دلچسپ کتاب ہو، ہسٹری کی ہو یا کوئی دینی کتاب ہو جو ذرا دلچسپ بھی ہو، تو وہ کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں۔ تو تنہائی اختیار نہ کریں، یہ بہت سارے طریقے ہیں اس سے بچنے کے۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو کوئی جرمانہ دیں، کوئی سزا دیں اپنے آپ کو، روزہ رکھ کے یا پیسے صدقہ کر کے، اور توبہ استغفار بھی کریں۔ تو جب ایک چیز کی لت پڑتی ہے تو پھر آرام آرام سے وہ برائی چھوڑتی ہے، ایک دم سے نہیں چھوڑی جاتی وہ۔ تو مایوس نہ ہو، لگے رہیں برائی چھوڑنے میں، ہمت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برائی چھوڑنے کی توفیق دے دے گا۔ کہ کیا جو لڑکے بزدلی کے گناہ میں مبتلا ہیں ان کا اس عمل کا گناہ ان کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ یہ بھی انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کو گناہ اس صورت میں ملے گا کہ لڑکے کے لیے رشتے کا انتظام ہو، وہ اپنی بیوی کو کھلا پلا سکتا ہو، نان نفقہ کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہو، اتنا کما رہا ہو۔ پھر بھی ماں باپ اگر اس کو نکاح سے روکتے ہیں، پھر لڑکا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو لڑکے کو بھی گناہ ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ جائز کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑکا گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر لڑکا کماتا ہی نہیں ہے یا اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا، تو اس بیس پہ ماں باپ اس کو روک رہے ہیں کہ بھائی کما تم رہے نہیں ہو، تو یا غلط جگہ پہ نکاح کر رہا ہے وہ، ایسی جگہ جہاں آپ کے خاندان کا یعنی عزت خراب ہو جائے گی، تو جو لڑکی ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی آپ کے خاندان میں، تو پھر یہ ایک معقول وجہ ہے جس بیس پہ والدین آپ کو نکاح سے روک رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ ہی گناہگار ہوں گے، ماں باپ نہیں ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آپ کے پاس نکاح کی استطاعت ہے، اور لڑکی بھی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی بری لڑکی ہو جو بالکل خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکے، کوئی بہت ہی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ماں باپ کو نکاح سے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ روکیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے اگر اولاد نے کوئی گناہ کیا۔ میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا، یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہے، ہم ویڈیو کال کرتے ہیں، تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے۔ یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے۔ اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا۔ بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے، لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے، تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے۔ تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں۔
دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے، میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے، تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان. جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا، نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے، نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا، اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خسی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے. فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے. تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر، مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو. تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس لیے ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے. ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے. ولا متخذات اخدان، ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے. اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو. فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے. تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے. زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالک جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا اللہ نکاح کی طرف نا، بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا. یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے. اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فاولئک هم العادون، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ یہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس